پہلے ہم نے ویڈیو بنائی تھی غار حرا کا واقعہ افسانہ دوسرا حصہ اس نام سے بنائی تھی، اور اس ویڈیو میں ہم نے غامدی صاحب کے پوائنٹ آف ویو سے ڈس ایگری کیا تھا جو غامدی صاحب کا غار حرا کے بارے میں ہے، اور اس حدیث کو ہم نے درایت کے اعتبار سے یعنی عقل کے اعتبار سے قرآن مجید کے اصولوں کی روشنی میں اور قرآن مجید کی روشنی میں اس کو انالائز کیا تھا۔ لیکن بعد میں کچھ ساتھیوں کی طرف سے کچھ ایسی چیزیں سامنے آئیں کہ انہوں نے یہ بات کی کہ جو غار حرا کا واقعہ ہے، ایک تو وہ قرآن مجید کی سورۃ النجم کی جو آیت ہے اس کے خلاف ہے، اور اسی طرح دوسری بات جو انہوں نے سامنے رکھی وہ یہ تھی کہ جو غار حرا کا واقعہ ہے وہ اس کی سند منقطع ہے۔ اس کی سند منقطع کا مطلب ہے یعنی اس کے اندر انقطاع پایا جاتا ہے، اس کے اندر کوئی راوی شارٹ ہے، کیونکہ وہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی سے نہیں سنی۔ کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت موجود نہیں تھی جب یہ واقعہ ہوا۔ یہ واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ بہت بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی شادی ہوئی، تو اس وجہ سے اس کی سند میں انقطاع ہے، اور منقطع سند محدثین کے نزدیک ضعیف ہوتی ہے، اور وہ روایت ضعیف ہوتی ہے اور قابل استدلال نہیں ہوتی۔ تو یہ اشکالات کچھ ساتھیوں کی طرف سے سامنے آئے تھے۔ جہاں تک پہلی بات ہے کہ غار حرا کا جو واقعہ ہے وہ قرآن مجید کے خلاف ہے، سورۃ النجم میں جو آیت ہے اس کے خلاف ہے، تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ سورۃ النجم میں جو آیت آئی ہے اس میں جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ ما کذب الفؤاد ما رأى، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل نے، فؤاد نے اس چیز کو نہیں جھٹلایا تھا، اس کی تکذیب نہیں کی تھی، بلکہ اس کو سچ سمجھا تھا۔ جہاں تک غار حرا کی بات آتی ہے تو اس میں یعنی اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے، ان کو خوف آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینے آنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی کہ مجھے کمبل اڑاؤ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اور یوں سارا واقعہ آگے چلتا ہے، اور آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ہماری پہلے والی، اس کے اندر ہم نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس حدیث کو انالائز کیا ہے۔ تو غامدی صاحب نے ایک کلپ میں یہ بات کی تھی کہ آپ قرآن مجید میں یہ بات موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آنکھیں ہیں، جو نظر ہے، وہ ٹکی رہی اس پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں جو ہیں وہ نہیں ادھر ادھر ہوئیں، آنکھ نہیں پترائی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھتے رہے۔ تو خیر یہ تو اس آیت کی تشریح انہوں نے کی ہے جو کہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ قرآن مجید کی آیت کا واضح مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عقل ہے اس نے نہیں جھٹلایا تھا جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا۔ اب جب پہلی ویڈیو آپ ہماری اٹھا کر دیکھیں گے تو اس کے اندر ہم نے یہ انالائز کیا تھا کہ جو رسول ہوتے ہیں ان کے اندر بھی ایسی صفات ہوتی ہیں، وہ بھی ڈرا کرتے ہیں، ان کو بھی ڈر لگ جایا کرتا ہے، وہ بھی خوفزدہ ہو جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس واقعے سے خوف زدہ ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کی جھٹلانے کی علامت نہیں ہے۔ یعنی کوئی بندہ خوف بھی محسوس کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسی وقت میں وہ بندہ ڈر بھی سکتا ہے۔ یعنی خوف، انسان کے اندر خوف پیدا ہونا اور انسان کی کسی چیز کو جھٹلانا، یعنی اس کی عقل کو اس کو تسلیم نہ کرنا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، دو الگ الگ صفات ہیں، دو الگ الگ کیفیات ہیں جو انسان کی نفسیات کی، جو انسان کی مزاج کی، جو انسان کی جو طبیعت ہے اس کے اندر پائی جاتی ہیں، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے رکھ دی ہیں۔ ایک وقت میں انسان یعنی کسی چیز سے ڈر بھی سکتا ہے اور اس کو صحیح بھی سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کی تکذیب نہیں کر رہا ہوتا۔ تو یہاں پر جو میری رائے ہے، جو میری فہم ہے، اس کے مطابق قرآن مجید کی آیت بھی اپنی جگہ درست ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو نہیں جھٹلایا، اور بیک وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے سے خوف زدہ ہو گئے، یہ بھی درست ہے۔ تو دونوں چیزیں اپنی جگہ درست رہتی ہیں۔ قرآن مجید کی آیت حدیث کے مقابلے میں نہیں آتی، اور نہ ہی حدیث قرآن مجید کی آیت کے مقابلے میں آتی ہے کہ جس سے یہ نوبت آئے کہ آپ یعنی حدیث کو سائیڈ پہ کر دیں اور حدیث کو نہ لیں۔ تو اس کو انالائز کرنے کی ضرورت ہے، ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو میری فہم ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ کسی کی بھی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف برا نہیں ہوتا اگر وہ عزت کے دائرے کے اندر ہو، اگر وہ ایتھکس کے اندر ہو تو وہ برا نہیں ہوا کرتا ہے۔ تو دوسری چیز جو یہاں پر میں ڈیٹیل میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ اس واقعے کی سند ہے۔ اب اس واقعے کی سند کو لے کر کچھ لوگ جو بات کرتے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ غامدی صاحب کے جو اصول حدیث ہے
اس پر ہمیں نظر کرنے کی ضرورت ہے کہ غامدی صاحب کا جو حدیث کی سند ہے اس کے بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو ہے، غامدی صاحب حدیث کی سند کے بارے میں کیا بات کرتے ہیں۔ اگر آپ غامدی صاحب کی کتاب اٹھائیں گے میزان، کہ جس کے اندر انہوں نے اصول اور مبادی سے بحث کی ہے، تو اس میں مبادی تدبر حدیث کے نام سے ایک سیکشن ہے، اس کے اندر حدیث کی سند کے نام سے ایک سیکشن ہے۔ اگر آپ اس کو کھول کے دیکھیں گے تو غامدی صاحب نے اس میں صاف الفاظ میں یہ بات لکھی ہے، وہ لفظ بلفظ میں پڑھ بھی دیتا ہوں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو چیز کسی بات کو حدیث کے درجے تک پہنچاتی ہے وہ اس کی سند ہی ہے۔ راویوں کی عدالت، ان کا ضبط اور سلسلہ روایت کا اتصال، یہی تین چیزیں ہیں جو اس مواد کی روشنی میں جو ائمہ رجال نے بڑی محنت سے اس باب میں فراہم کر دیا ہے، سند کے علل کو پوری طرح ملحوظ رکھتے ہوئے دقت نظر کے ساتھ دیکھنی چاہیے۔ سند کی تحقیق کے لیے یہ معیار محدثین نے قائم کیا ہے، اور ایسا قطعی ہے کہ اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی۔ تو اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی غامدی صاحب کی جو یہ کوٹیشنز ہے جو انہوں نے میزان میں لکھی ہے، کہ حدیث کی جو سند ہے اس کو اس سے انالائز کیا جائے گا جو محدثین نے اصول قائم کیے ہیں، جیسے راوی کا عادل ہونا، وہ ایک الگ بحث ہے، وہ پھر انشاءاللہ کسی اور اس میں کر لیں گے، یا پھر آپ میرا ایک کلپ دیکھ سکتے ہیں ضعیف حدیث کے اصول کے نام سے، اس کے اندر میں نے ساری یہ ڈیٹیل اس کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ یہ ڈسکس کی ہے۔ تو ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ غامدی صاحب کے نزدیک جو محدثین کے اصول ہیں، تو غامدی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ وہ اصول ایسے قطعی ہیں کہ اس میں کوئی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے، اور جو محدثین کے اصول ہیں انہی کے مطابق حدیث کو انالائز کیا جائے گا۔ دوسری چیز جو غامدی صاحب نے فٹ نوٹ میں لکھی ہے، جو غامدی صاحب نے یہ بات لکھی ہے کہ دقت نظر کے ساتھ دیکھنی چاہیے، اس کے فٹ نوٹ میں اگر آپ دیکھیں گے تو میزان میں ہی غامدی صاحب فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی عدالت البتہ اس سے مستثنیٰ ہے، اس لیے کہ اس کی گواہی خود اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب میں ہی دی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ غامدی صاحب کے نزدیک بھی جو محدثین کا اصول ہے کہ جو صحابہ کرام ہیں وہ تمام کے تمام عادل ہیں، ان کی عدالت تسلیم شدہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام جھوٹ نہیں بول سکتے، اور نہ ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کر سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ ان سے کوئی بھول چوک ہو سکتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب کرنے میں۔ غامدی صاحب نے بھی اس چیز کو تسلیم کیا ہے کہ راویوں کی جو پھٹک ہے، جو راویوں کی چھان بین ہے، وہ صحابہ کرام کے اس میں نہیں دیکھی جاتی، بلکہ صحابہ کرام کا جو اصول قرآن نے بتلا دیا ہے کہ وہ تمام کے تمام عادل ہیں، تمام کے تمام سچے ہیں، اولئک هم الصادقون۔ اور اسی طرح غامدی صاحب نے جو ایک اور آیت کا حوالہ دیا ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے جو صحابہ کرام ہیں ان کی عدالت کہ ذکر کر دی ہے۔ تو یہ غامدی صاحب کی اصول کی روشنی میں ہی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ کرام جب بیچ میں آ جائیں تو اس سے آگے کسی حدیث کو نہیں دیکھا جاتا کہ یہ منقطع ہے، بلکہ صحابہ کرام سے نیچے جب چین چل رہی ہے، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ان کے بعد جو راوی آتے ہیں ان کے اندر دیکھی جاتی ہے کہ چین کے اندر کوئی سلسلہ جو ہے وہ منقطع تو نہیں ہے، کوئی چین شارٹ تو نہیں ہے، کوئی راوی شارٹ تو نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں ایسے نہیں دیکھا جاتا۔ مقدمہ ابن صلاح ایک کتاب ہے اصول حدیث کی، تو اس میں بھی جو حافظ ابن صلاح ہیں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ جو مرسل ہے، یہ جو اسی طرح مرسل کی طرح اور روایت ہوتی ہے جو راوی جو ہے نا ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتا ہے، تو ایک مرسل صحابی ہوتی ہے، یہ صحابی جو ہے نا براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہا ہوتا ہے، اور صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات سنی نہیں ہوتی ہے، یا وہ اس کی صراحت نہیں کرتا ہے۔ جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، ان کی کافی روایتیں ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ بیان کرتے ہیں، حالانکہ وہ اس واقعے میں موجود بھی نہیں ہوتے، یا ہوتے ہیں تو بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ یہ فرماتے ہیں کہ اور صحابہ کرام کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹریکشن ہے، جو وہ صحابی اگر بیان کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے نہ سنا ہو براہ راست، یا وہ اس واقعے میں موجود نہ ہو، تو وہ موصول اور مسند کے حکم میں ہوتا ہے۔ حافظ ابن صلاح فرماتے ہیں کہ وہ جڑی ہوئی چین کی مانند ہوتا ہے، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اس میں آپ جو محدثین کے رولز ہیں وہ اپلائی کرنا شروع کر دیں گے صحابہ کرام پر۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام، کیونکہ وہ بندہ جو روایت کر رہا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ نہیں بول سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ کسی صحابی سے ہی روایت کر رہا ہوتا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس نے تصریح نہیں کی ہوتی۔
پھر فرماتے ہیں کہ جو صحابی کی جہالت ہے، یعنی صحابی کا مجہول ہونا ہے، کسی صحابی کا بیچ میں شارٹ ہونا ہے، یعنی اس کا آپ کو نہیں پتہ کون ہے، تو وہ کسی بھی یعنی کہ سند کو، کسی بھی سند کے اندر کوئی کمی پیدا نہیں کرتا، کیونکہ صحابہ کرام تمام کے تمام عدول ہیں، تمام کے تمام سچے ہیں، قرآن مجید نے اس کی گواہی دے دی ہے۔ تو حافظ ابن صلاح نے جو یہ کوٹیشنز کوٹ کی ہے، غامدی صاحب کے نزدیک بھی یہ قطعی اصول ہے حافظ ابن صلاح کا، اس میں کوئی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے، اور غامدی صاحب نے بھی اس چیز کو تسلیم کی ہے کہ صحابہ کرام تمام کے تمام عدول ہیں، تمام کے تمام کی عدالت جو ہے وہ تسلیم شدہ ہے قرآن مجید کی روشنی میں، اور ان کی روایت منقطع نہیں ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب اصول کو ہم نے انالائز کر لیا، اب ہم آگے آتے ہیں کہ صحیح بخاری مسلم میں اور صحیح ستہ میں احادیث موجود ہیں، کثرت سے موجود ہیں، کہ صحابہ کرام کثرت سے یہ بات کیا کرتے تھے، جب بھی حدیث سنایا کرتے تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا تو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ وہ جہنم میں بنا لے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ بات کہا کرتے تھے، اور صحابہ کرام بھی حدیثیں سنانے سے پہلے یہ بات لازمی کوٹ کیا کرتے تھے کہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا تو چاہیے کہ وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ اور اگر آپ صحابہ کرام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو اس میں ایک بات واضح طور پر ملتی ہے کہ صحابہ کرام جب احادیث بیان کرتے تھے تو ان پر ایک لرزش طاری ہو جاتی تھی، اور وہ یعنی اتنا احتیاط سے کام لیتے تھے کہ کوئی یعنی جھوٹی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ ہو جائے۔ تو یہ بات کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جن سے دین کا ایک بہت بڑا حصہ مروی ہے، وہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھ سکتی ہیں؟ کیا ان کے سامنے وہ یہ حدیث نہیں تھی بخاری مسلم کی اور صحیح ستہ کی کہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا تو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے؟ پھر اس کے علاوہ آپ ایک اور حدیث دیکھیں، صحیح ابن حبان میں موجود ہے، حدیث نمبر 5736، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں، انہی سے روایت ہے، وہی روایت کر رہی ہیں یہ حدیث، شعیب ارنود بھی اسے صحیح کہتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جھوٹے شخص سے جو برا شخص ہے نا، وہ کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ برا اور کوئی شخص نہیں لگتا تھا جتنا کہ جھوٹا شخص لگتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جب بھی کوئی جھوٹ بولا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کہ دل میں وہ بات رہتی تھی اور پریشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہتی تھی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم نہ ہو جائے کہ اس شخص نے توبہ کر لی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کی عدالت تسلیم شدہ ہے، جن کے اصول محدثین کے اصول کے مطابق ان کی عدالت تسلیم شدہ ہے، ان کی عدالت قرآن مجید کی روشنی میں تسلیم شدہ ہے، تو یہ جو روایت ہے اس کی روشنی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب وہ خود ایک حدیث روایت کر رہی ہیں جھوٹ کے بارے میں، تو کیسے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھ سکتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک اتنی بڑی بات کر دیں کہ جو وحی کا نزول ہے پہلی مرتبہ، اس کے بارے میں اتنا جو جھوٹا واقعہ ہے ان کی طرف اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کر دیں۔ اب آتے ہیں اس حدیث کی طرف، اب ہم اس کے جو سپورٹیو روایات ہیں ہم اس کی وہ بھی ذکر کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو انٹلیکچوئل آرگومنٹس بھی اس میں دیں گے، کرٹیکل جو آرگومنٹس ہیں کہ جو کہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی غار حرا کی۔ سب سے پہلی بخاری کی جو روایت ہے حدیث نمبر 3، تو اس میں یہ دیکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جو غار حرا کی جو روایت ہے۔ پھر اس کے بعد آپ بخاری کی حدیث نمبر 4 اٹھا کر دیکھیں جو کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی فرماتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فترت وحی کے بارے میں یعنی کہ اس کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ فترت وحی کیا ہے؟ فترت وحی یہ ہے کہ وحی ایک مرتبہ نازل ہو گئی، پھر یعنی کچھ زمانہ وحی نازل نہیں ہوئی، تو یہ جو دو وحی ہیں ان کے درمیان میں جو زمانہ وحی نازل نہیں ہوئی اور وحی رکی رہی، تو اس زمانے کو فترت وحی کا زمانہ کہا جاتا ہے، یعنی اس میں وحی رک گئی، وحی نہیں آئی۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دوران میں چل رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، تو میں نے اپنی نگاہ اٹھائی تو اچانک ایک وہی فرشتہ تھا جو کہ غار حرا میں میرے پاس آیا تھا، اور وہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا آسمان اور زمین کے درمیان میں۔ تو مجھے جو ہے نا وہ ایک یعنی کہ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ میں لوٹ آیا اور میں نے کہا کہ زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ۔ یعنی دوسری مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی واقعہ ہوا جو کہ پہلی مرتبہ غار حرا میں ہوا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وقتی ایک خوف کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ پھر راوی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یا ایھا المدثر فرمائی، پھر قم فانذر وربک فکبر والرجز فاہجر تک، یہ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آیات نازل فرمائیں۔ اور اس کے علاوہ صحیح بخاری میں ہی 4922 روایت ہے، وہ بھی اس کی ڈیٹیل آتی ہے۔ اس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرماتے ہیں کہ جو پہلی وحی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، اور اس کے اندر خاص اس واقعے کا بھی ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد لوٹ گئے دوسری مرتبہ بھی، اور اس میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی فرشتہ آیا جو کہ غار حرا میں آیا تھا۔ تو یہ جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یعنی ایک مرتبہ وحی نازل ہو گئی، پھر اس کے بعد جب دوبارہ وحی نازل ہوئی فترت زمانہ کے بعد، تو اس کا بیان کرتے ہیں۔ بعض لوگ یہ اس میں کہہ سکتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہلی وحی یہ ہے، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سے مراد یہی ہے کہ پہلی وحی فترت وحی کے بعد کی پہلی وحی ہے، کیونکہ جو بخاری کی حدیث نمبر 4 ہے اس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی فرمایا ہے کہ وہ فرشتہ آیا جو کہ غار حرا میں آ چکا تھا، یعنی پہلی وحی نازل ہو چکی تھی۔ تو ان دونوں سپورٹیو روایات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے وہ کوئی کہانی نہیں ہے، بلکہ غار حرا میں فرشتہ آ چکا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی کیفیت طاری ہوئی دوسری مرتبہ بھی جو کہ پہلی مرتبہ طاری ہوئی تھی، لیکن اس مرتبہ ذرا وہ کیفیت کم تھی جو حدیث کے الفاظ ہیں بظاہر ان سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ پھر آپ اور روایات اٹھا کر دیکھیں، پھر بعض لوگ یہ بھی اشکال کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو نہیں سنا، اور انہوں نے کب سن لیا، کس سے سن لیا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو موجود نہیں تھی۔ تو یہ بات کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں سنا، تو یہ بات کہنا ایسا ہی ہے کہ یعنی کوئی واقعہ کوئی بیان کرے، اس واقعے کے اندر 2-3 شخص موجود ہوں تو آپ کہیں کہ مجھے اس شخص سے نہیں بتایا، آپ نے اس شخص سے نہیں سنا، حالانکہ دوسرا شخص موجود ہے۔ جیسے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثلا موجود نہیں تھی، مان لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روایات میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کثرت سے ذکر کیا کرتے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ایک بات یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا کرتے تھے۔ یہ بھی یعنی کہ اس بات کی آرگومنٹ ہے اور یہ ایویڈنس ہے اس بات کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ غار حرا کے خود واقعے میں موجود ہیں، انہوں نے وہی واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ آگے بیان کیا، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنی طرف سے جھوٹ نہیں بول سکتی، ان کی عدالت تو تسلیم شدہ ہے محدثین کے اصول کی روشنی میں اور قامدی صاحب کے اصول کی روشنی میں۔ اسی طرح آپ روایات اٹھا کر دیکھیں، صحیح مسلم میں روایت آتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں یعنی میں جو رشک مجھے اس بات پہ ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواتین تھیں، جو ان کی بیویاں تھیں، مجھے اتنا رشک کسی اور بیوی پر نہیں ہوا جتنا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوتا تھا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کثرت سے ذکر کیا کرتے تھے۔ پھر جامع ترمذی میں روایت موجود ہے، اس میں بھی یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بات بیان فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کثرت سے ذکر کیا کرتے تھے۔ پھر جامع ترمذی میں آپ اٹھا کر دیکھیں، اس میں یہ بات بھی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کثرت سے ذکر کیا کرتے تھے، اور حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیغام بھیجا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک محل کی بھی جنت کے اندر اس کی بھی بشارت سنا دی تھی، اور وہ بشارت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ صحیح بخاری میں ہی پھر ایک اور روایت موجود ہے، اس میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بکری ذبح کیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا گوشت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو آس پڑوس کی جو ان کی سہیلیاں تھیں ان کو بھیجا کرتے تھے۔ تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ہر وقت یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہونا اور کثرت سے ان کا ذکر کرنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ غار حرا کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں چھپایا ہوگا۔ حضرت جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے
کیونکہ دوسرا واقعہ ہمیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ملتا ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے، اور اس میں بھی غار حرا کا بھی ذکر پایا جاتا ہے۔ اسی طرح اور بھی بے شمار روایات ہیں اس قسم کی، صحیح بخاری میں ہیں، صحیح مسلم میں ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی کتابوں میں ہیں، صحیح ستہ میں، اس میں اس بات کا بھی ذکر ہے، اسی بات کا، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کثرت سے ذکر کیا کرتے تھے، بہت زیادہ ذکر کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب وہ اتنا کثرت سے ذکر کیا کرتے تھے کہ یعنی میں نے یہ بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا خدیجہ خدیجہ، یعنی اس طرح کی انہوں نے الفاظ استعمال کیے کہ یعنی آپ ہر وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ایسی تھی، وہ ایسی تھی، یعنی ان کی صفات گنوانا شروع کر دیں، اور ان سے میری اولاد بھی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک صفت ان کے بیان کرنا شروع کر دی۔ تو ظاہر ہے یہ جو غار حرا کا واقعہ ہے کہ جس میں تسلی اور دلاسا دینے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، تو یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چھپا سکتے ہیں؟ پھر صحیح بخاری کے اندر ہی روایات موجود ہیں، اس میں اس بات کا ذکر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت سنائی، اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واضح وضاحت نہیں کر رہے اس کی کہ یہ جو روایت ہے یہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، بلکہ براہ راست حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ صحابہ کرام بسا اوقات صراحت نہیں بھی کیا کرتے تھے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ یعنی اس کی وجہ سے یہ بات ثابت ہو کہ یہ واقعہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا ہے۔ اب جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ والی روایت ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3820، تو اس کے اندر بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اور انہوں نے کہا کہ خدیجہ ہیں، یہ آ رہی ہیں، ان کے پاس جو ہے وہ ایک برتن ہے، اس کے اندر شوربہ ہے، اس کے اندر کھانا ہے، اس کے اندر پانی ہے، جب وہ آئیں تو انہیں سلام عرض کیجیے گا ان کے رب کی طرف سے اور میری طرف سے، اور انہیں جنت کے محل کی خوشخبری سنائیے گا۔ تو یہ روایت بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور بھی مختلف روایات میں آتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا ہے ہماری بات کا خلاصہ کہ یعنی محدثین کے اصول کی روشنی میں اور غامدی صاحب کے اصول کی روشنی میں جو حدیث کے بارے میں ہے، اور مختلف سپورٹیو روایات کی وجہ سے جو ہم نے ذکر کی ہیں، ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ غار حرا کی جو واقعے کی سند ہے وہ محدثین کے نزدیک مضبوط ہے، محدثین کے جو اصول ہیں ان کے نزدیک وہ بالکل تسلیم شدہ ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی انقطاع نہیں پایا جاتا، وہ منقطع نہیں ہے محدثین کے اصول کے مطابق، وہ یعنی عقل کے لحاظ سے بھی، نقل کے لحاظ سے بھی، یعنی سند کے لحاظ سے بھی، مختلف سپورٹیو روایات کے لحاظ سے بھی وہ حدیث بالکل، اس حدیث کی سند بالکل اپنی جگہ قائم ہے، وہ بالکل درست ہے۔ اور جہاں تک جو لوگ یعنی اس کو یہ بات کرتے ہیں کہ وہ منقطع ہے، تو ان کو محدثین کے اصول کی روشنی میں اسے انالائز کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی سند کو انالائز کر رہے ہیں۔ غامدی صاحب کا یہ موقف یہی ہے، وہ پوائنٹ آف ویو یہی ہے جسے ہم نے بیان کر دیا ہے۔ تو یہ میری بات کا خلاصہ ہے۔ جہاں تک اس حدیث کی جو کنٹینٹ کی بات ہے اس پر ہم نے بحث کر لی ہے، ہماری جو دوسری ویڈیو ہے غار حرا کا واقعہ افسانہ دوسرا حصہ، تو اس میں انالائز کیا جا سکتا ہے، اس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے، اس کے اندر ہم نے کمپلیٹ جو اس کا جو کنٹینٹ ہے اس کے اوپر بحث کی ہے، اور جو غار حرا کا جو واقعہ ہے اس کو درایت کے لحاظ سے ہم نے اس کو پرکھا ہے اور اس کو انالائز کیا ہے۔